السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے گا تو خلاف واقعہ گفتگو کرے گا، یعنی جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، یعنی وعدہ توڑ دے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کوئی آدمی اس کے پاس امانت رکھے گا تو اس امانت میں خیانت کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلم شریف کی ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اس کے الفاظ تھوڑے سے زائد ہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے گا تو جھگڑے میں حد سے بڑھے گا۔ حد سے بڑھنے کا مراد یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ تک اتر آئے گا یا پھر حق سے انحراف کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور وہ روزے بھی رکھتا ہو اور یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ اب یہاں پہ یہ حدیث غور طلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور دوسری حدیث میں آئی ہیں تو تقریباً 4 یا 5 نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو نشانیاں ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، ان نشانیوں سے مراد یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی ایک ایسا منافق تھا کہ جس کو دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ منافق کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں، یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یا پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی، منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق، ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔ اب پہلا جو نفاق ہے اس کے ذریعے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو دوسرا عملی نفاق ہے اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہمارے پاس لے کے آئے، اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام توحید و رسالت اور ختم نبوت جو لے کے آئے، جس بندے نے بھی اس کو دل و جان سے قبول کر لیا وہ پکا مومن ہے، اور جس بندے نے بھی دل و زبان سے اس کا انکار کیا وہ خالص کافر ہے۔ اور تیسرا وہ شخص یا تیسرا وہ گروہ کہ جس نے زبان سے تو اقرار کیا، زبان سے تو مان لیا، لیکن دل سے تصدیق نہیں کی، دل سے تسلیم نہیں کیا، وہ آدمی منافق ہے۔ یعنی اس کا ظاہر جو ہے اس کے باطن کے خلاف ہے، اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق نہیں کر رہی، اس وجہ سے یہ بندہ منافق ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث پاک میں جو بتایا جا رہا ہے تو یہ عملی منافق کی علامات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو آدمی عملی منافق ہوگا، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو منافق کفر کی ایک قسم ہے، اور یہ منافق کفر کی بدترین قسم میں سے ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے جو نچلا درجہ ہوگا، جو سب سے آخری درجہ ہوگا، اس میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ اور کسی آدمی کو منافق بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ منافق جو ہے یہ کفر کی قسم ہے۔ لیکن عملی منافق کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق، جس طرح کہ ابی بن سلول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھتا، صحابہ کے سامنے بیٹھتا، کہتا کہ میں جو ہے وہ مومن ہوں، اللہ پر، روز آخرت پر اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اپنے دوستوں کے پاس جاتا تو کہتا میں تو مسلمانوں کے ساتھ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہے اعتقادی منافق، جس کا ظاہر اور باطن آپس میں برابر نہیں ہے، اس کا ظاہر
باطن کے خلاف ہے تو یہ اعتقادی منافق ہے، اور دوسرا ہے عملی منافق۔ بندہ تو مومن ہے، دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی اللہ کے بارے میں توحید کو مانتا ہے، لیکن اس کے عمل جو ہیں وہ منافقوں والے عمل ہیں کہ جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی آدمی جھگڑا کرتا ہے تو وہ اپنے خصم کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، یا پھر وہ آدمی حق سے انحراف کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اگرچہ گمان کرتا رہے یہ مومن ہے، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہیں، یہ الفاظ جو ہے اس کو ڈرانے کے لیے ہیں تاکہ وہ ڈر جائے اور اپنے اعمال سے توبہ کر لے۔ تو عملی نفاق بھی بندے کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آگ کا گڑھا ہے، اور کوئی آدمی اگر اس کے قریب قریب چل رہا ہے تو ممکن ہے اس کا پاؤں پسلے یا پاؤں اٹکے اور اس گڑھے میں گر جائے، یعنی ممکن ہے کہ وہ اس میں گر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ اس گڑھے کے بالکل قریب ہی نہیں آتا، دور ہے، تو اس کے لیے اس میں گرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے منافق کی یہ علامات بیان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کو بتا دیا کہ یہ جو منافقوں کی علامات ہیں، منافقوں کی نشانیاں ہیں، ان سے دور رہنا۔ جب گفتگو کرنے لگو تو جھوٹ مت بولنا، اور جب وعدہ کرنے لگو تو وعدہ خلافی مت کرنا، تمہارے پاس کوئی بندہ امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، اور جب کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو، کوئی فیصلہ ہو تو حق سے انحراف نہ کرنا، جو حق ہے اس پہ ثابت قدم رہنا، یعنی گالی گلوچ پہ نہ اترانا، حد سے نہ زیادہ بڑھ جانا، حد سے تجاوز نہ کر جانا، وگرنہ اگر ایسا کر دیا تو تمہارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جھوٹ کی مذمت کے بارے میں کہ جھوٹ بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی بندے کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بھی بچیں، اگر ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی سے بھی بچیں، ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت کرنے سے بھی بچیں، اور اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو حق سے انحراف کرنے سے بھی ہم بچیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے سے بھی بچیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔